www.attableek.com, the reviver of Iman. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، مولانا نے جو ابھی نماز میں بڑے بہترین انداز میں قرآن کریم کو تلاوت فرمایا، جو دلوں پر اثر کرتا جا رہا تھا، دلوں کو ہلاتا جا رہا تھا، کاش ہم اس کا معنی سمجھتے. اگر معنی سمجھتے تو شاید آنکھوں سے آنسو بہتے. اب تعالیٰ جل شانہ جس قوت کے ساتھ، جس مضبوطی کے ساتھ اپنے کلام پاک میں جب باتیں بیان کرتا ہے تو وہ انسان کے دلوں پر اثر ہو کر رہتا ہے. لیکن ہم عجمی ٹھہرے اور ہم نے نہ کوشش کی اس کے معانی کو سمجھنے کی اور نہ اللہ کے فرمودات کو سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے. میں آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان علماء کرام سے قرآن کو سمجھیں، سیکھیں، اس کے مطالب اور اس کے معانی کو سمجھیں، تاکہ آپ کے دل میں قرآن کو سن کر کے، تلاوت کر کے درد پیدا ہو. اور تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس کی عظمت کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے. میں نے رات کی مجلس میں بھی ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تبرکات کی بڑی اہمیت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تبرک کی حقیقت بھی ہے، ثبوت بھی ہے، روایت سے اس کا پتہ بھی چلتا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک کو حج کے موقع پر منڈوایا تھا اور حضرات صحابہ میں آپ نے تقسیم فرمایا تھا. یہ بالوں کا دینا تبرک کا ثبوت ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو صحابہ آپ کے پانی کو لے لیتے تھے اور اپنے چہرے پر لگاتے تھے. آپ کے لعاب مبارک کو ہاتھ پر لے لیتے تھے اور اپنے چہرے اور بدن پر مسح کرتے تھے. آپ کے ناک کے پانی کو لے لیتے تھے اور ہاتھ میں لے کر اپنے بدن پر مسح کیا کرتے تھے. بہرحال تبرکات اپنی جگہ ثابت ہیں، روایتوں سے اس کا ثبوت ہے. لیکن یہ سارے تبرکات کا تعلق خارج سے ہیں، باہر سے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی ہے، اس کو لے لیا. ایک تبرک بڑا عجیب و غریب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور وہ تبرک قرآن پاک ہے، کلام پاک ہے، قرآن مبین ہے. اس لیے کہ یہ تبرک وہ ہے، یہ قرآن وہ ہے جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا قرآن ہے. اللہ خود بولا ہے اس کو، اور اللہ نے بول کر کے اس کو لکھوایا ہے. تو قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی کتاب ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے اندر سے نکلے گی وہ کسی کے دل میں پیوست ہوگی تو اس کے دل کو ہلا کر رکھ دے گی، اس کے ضمیر کو روشن کر کے رکھ دے گی، اس کے دل کو روشن کر کے رکھ دے گی. یہ عظیم الشان تبرک ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلی جتنی کتابیں اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی وہ ساری لکھ کر دی تھی. صحف ابراہیم ہو، صحف موسیٰ ہو، صحف شیس ہو، صحف اخنوق ہو، یا تورات، زبور اور انجیل ہو، یہ ساری کتابیں اللہ نے لکھ کر بھیجی تھی. لیکن قرآن مقدس کو اللہ نے بول کر بھیجا. وہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اگلی کتابیں ساری کتاب اللہ ہے اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز میں ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، لکھی ہوئی چیز میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لکھی ہوئی چیز کے اندر کوئی تحریف کر سکتا ہے، لیکن بولی ہوئی چیز کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا. وہ میرے الفاظ ہے، اس کے اندر کوئی بدل نہیں سکتا ہے. اگلی کتابوں میں تحریف اس لیے ہوئی کہ وہ لکھی ہوئی چیز تھی، اور آج 1438 سال ہو گئے قرآن مقدس میں تحریف اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ اللہ کا بولا ہوا کلام ہے. اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہو سکتی اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہو سکتی ہے. ایسی عظیم الشان کتاب جس کے اندر سے جو ابتدائی پہلے رکوع پہلی رکعت کے اندر جو آیات پڑھی، یا تو حقیقتاً وہ ایک واقعہ ہے
یا پھر نبی علیہ اللہ جل شانہ ایک تمثیل پیش کر رہا ہے، ایک مثال پیش کر رہا ہے اپنے پڑھنے والوں کو. اللہ جل شانہ اس قرآن کے پڑھنے والوں کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے. وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ. اور پھر قرآن جب بولتا ہے نا، ایک ایک واقعہ اس وقت نہیں، فجر کے بعد کا کوئی وقت بیانوں کا نہیں ہوتا. فجر کے بعد کا تو اللہ اللہ کرنے کا وقت ہوتا ہے، ذکر کرنے کا کچھ وقت ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہوتا ہے. بہرحال یہ چند منٹ چند دیر کی بات ہے. قرآن کریم کے ایک ایک واقعے، دیکھو پورا قرآن آپ پڑھ لو، اللہ نے صرف چند نام لیے ہیں اگلے لوگوں کے. فرعون کا کہیں نام آ گیا، حامان کا کئی نام آ گیا، قارون کا کئی نام آ گیا، یہ چند نام آئے. اور اس امت کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر قرآن مقدس میں صرف 2 ہی نام ہیں. ایک صحابی کا نام ہے 22ویں پارے میں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیدن وطرن زودنا کہا. اور ایک دوسرا نام ہے ابو لہب کا، تبت یدا ابی لہب وتب وما اغنى عنه ماله وما كسب. یہ اس امت میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام 5 مرتبہ آیا قرآن کریم میں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل محمد رسول اللہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم، تو 5 مرتبہ آیا. لیکن امت میں سے 2 ہی نام آئے، ایک صحابی کا حضرت زید کا، اور ایک ابو لہب کا جو اللہ کا دشمن بھی، اللہ کے نبی کا دشمن بھی تھا اور اللہ کے نبی کا چچا بھی تھا. قرآن مقدس کبھی نام لے کر خطاب کرتا ہی نہیں. قرآن کبھی ڈائریکٹ اٹیک کبھی نہیں کرتا کہ تو ایسا ہے اور تو ایسا ہے. قرآن واقعات کے ضمن میں، قرآن مسائل کے ضمن میں، قرآن قوانین اور لا کے ضمن میں تربیت کرتا ہے. یہ دائریکٹ کسی پر اٹیک نہیں کرتا. قرآن جب کسی کو کہتا ہے، تربیت کا انداز قرآن کریم کا بہت ہی نرالا ہے. وہ ایک واقعہ پیش کرے گا، یا تو اگلی قوم کا واقعہ، یا کسی نبی کے ستانے والوں کا واقعہ، یا پھر کچھ حالات آئے ہیں ان کا واقعہ، اور پھر اس کے ضمن میں سکھایا جائے گا. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کا نام بلعام باورا تھا، لیکن اللہ نے نام اس کا نہیں لیا. قرآن کریم میں فرمایا پیغمبر آپ اپنی امت کے سامنے اس واقعے کو پڑھ کر سناؤ، ہم نے ان کو بہت بڑی نعمت دی تھی. کیا نعمت عطا کی تھی؟ اس میں اعظم کی نعمت عطا کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. اس میں اعظم پڑھ کر کے وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. لوگوں نے ان کو رشوت دی مالی، اور ان کو یہ کہا کہ آپ موسیٰ کے خلاف اس میں اعظم پڑھ کر بد دعا کر دو. نبی کے خلاف انہوں نے رشوت لی، اور رشوت لے کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس میں اعظم پڑھ کر کے دعا کرنے لگا. اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی کہ اس نے نبی کے خلاف اس کو استعمال کیا. حق تعالیٰ جل شانہ فرماتے جب ہماری نعمت کی تم نے ناقدری کی تو اب ہم تم پر حالات اتارتے ہیں. فرمایا ہم نے اس کو کتے کی طرح بنا دیا. ان تحمل علیہ یلحق او تترکہ یلحق ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. کتے پر سامان رکھو، بوجھ رکھو تو بھی ہانپتا ہے، اور نہ رکھو تو بھی ہانپتا ہے. اس کی زبان یہاں لٹک پڑی اور وہ ہانپتا رہتا تھا. اللہ قرآن میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہہ رہا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو یہ واقعہ پڑھ کر سنائیے، شاید یہ بھی عبرت لینے والے بن جائیں اور اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کریں. اللہ کی جو نعمت ہے تمہارے اوپر، جس طرح کی بھی نعمت ہو، ایمان کی نعمت، ہدایت کی نعمت، اولاد کی نعمت، بیوی کی نعمت، یہ ساری نعمتیں ہیں. آپ اس کی ناقدری نہ کریں ورنہ پھر ہماری طرف سے تمہارے اوپر حالات آ سکتے ہیں. احیاء العلوم میں حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات لکھی. فرمایا انسان جب تو پیدا ہوا اور اللہ نے تجھ پر 3 نعمتیں کی، 3 نعمتیں. بہت عجیب. امام غزالی بڑے فلسفی تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. میرے بھائیوں اس وقت فلسفے کے اعتبار سے دنیا میں اسلام پر بڑے اشکالات ہیں، طرح طرح سے اشکالات ہیں. اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو جو اس سرزمین پر کام کر رہے ہیں کہ وہ ان اشکالات کا سامنا کر کے اسلام کو محکم طور پر، مضبوط طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. امام غزالی بڑے فلسفیانہ انداز میں اسلام کا ڈیفینس کرتے رہتے ہیں، شریعت کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے امام غزالی سے سوال کر لیا کہ قرآن کریم تو وضو کی ابتدا کرتا ہے منہ دھونے سے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ
فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. فرمایا وضو شروع کرو چہرے سے، پھر ہاتھ دھو، پھر سر پر مسح کرو، پھر پاؤں دھو. فرمایا قرآن تو وضو منہ دھونے سے شروع کر رہا ہے، اور تم لوگ اور تمہارے نبی نے تم کو وضو سکھایا پہلے ہاتھ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو. یہ قرآن کی آیت میں کہاں ہے؟ یہ تم کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ کسی ملحد نے حدیث کے خلاف ایک بہت بڑا اشکال قائم کیا. حضرت امام غزالی فلسفیانہ انداز میں جواب دے رہے ہیں. فرمایا ہمارا وضو جو ہے وہ مقدس نماز کے لیے ہے، عظیم الشان عبادت کے لیے یہ ہمارا وضو ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی بڑی عبادت ادا کرنا ہے تو اس کے لیے پانی بھی بڑا پاکیزہ ہونا چاہیے، بڑا پاک صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو اب پانی کی طہارت کو دیکھنے کے لیے، اس کی پاکیزگی کو دیکھنے کے لیے 3 چیزیں دیکھی جائے گی. اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی بو کیسی ہے، اور اس کا ذائقہ کیسا ہے، تب پانی کی طہارت کا پتہ چلے گا. فرمایا ہمارے نبی نے ہاتھ دھو کر اس کے رنگ کو بیان فرمایا کہ ذرا اس کا رنگ دیکھ لو، اور کلی کروا کر فرمایا اس کا ذائقہ دیکھ لو کہ وہ پاک ہے یا نہیں، اور پھر ناک میں پانی ڈلوا کر فرمایا ذرا اس کی بو بھی دیکھ لو کہ پاک ہے یا نہیں. جب ان تینوں طرح پر پانی کی طہارت ثابت ہو گئی تو اب وضو کو شروع کرو اپنے چہرے کے ذریعے سے. بہت شاندار انداز میں آپ نے فلسفیانہ انداز میں اس مسئلے کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو امت کے سامنے سمجھایا ہے. بہرحال میرے بھائیوں میں بار بار ریکویسٹ اسی لیے کرتا ہوں، آپ ان علماء کی خدمت میں بیٹھو، خوشامدیں کرو ان کے پاس رہ کر ان سے کہو ہمیں شریعت سمجھاؤ، ہمیں دین سمجھاؤ، ہمیں اللہ سمجھاؤ، ہمیں نبی سمجھاؤ کہ ہماری شریعت کیسی شریعت ہے. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے ابتداءً جو 3 نعمتیں دی. پہلی نعمت تمہیں دی، فرمایا جب تم پیدا ہوئے تم میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، تم اپنی ضرورتوں کا مطالبہ کیسے کرتے؟ تمہاری ضرورت کی کھانے کی، پینے کی، دوا کی، نیپی بدلنے کی، تم اپنی ضرورت کیسے مانگتے؟ فرمایا اللہ نے پہلی نعمت تمہیں یہ عطا فرمائی کہ تمہیں رونے کی نعمت عطا فرمائی. تم روتے ہو، اس کے ذریعے سے ماں سمجھتی ہے تمہیں کھانے کی ضرورت، تمہیں پینے کی ضرورت، تمہیں نیپی کی ضرورت، تمہیں درد ہو رہا ہے دوا کی ضرورت. فرمایا پہلی نعمت تو اللہ نے تمہیں رونے کی عطا فرمائی. اچھا رونا تو ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، چاہے پیٹ میں درد ہو تو بھی، کھانا ہو تو بھی، پانی مانگے تو بھی، نیپی کا مسئلہ ہو تو بھی. ماں کو کیسے پتا چلے گا کہ ابھی کھانے کی ضرورت ہے، ابھی دودھ کی ضرورت ہے، ابھی درد ہو رہا ہے، پیٹ میں دوا کی ضرورت؟ ماں کو کیسے پتا چلے گا؟ امام غزالی نے فرمایا دوسری نعمت اللہ نے یہ عطا فرمائی کہ جب بچہ روتا ہے تو ماں اللہ اس پر الہام کرتا ہے کہ ابھی تیرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور ماں اسی طرح کام کرتی ہے. چاہے وہ ماں مومنہ ہو، چاہے وہ ماں کافرہ ہو، وہ چاہے مومنہ ہو چاہے کافرہ ہو، اللہ اس پر الہام کرتا ہے ابھی نیپی بدلنے کی ضرورت ہے، ابھی درد ہو رہا ہے، ابھی کھانے کی ضرورت ہے، ابھی پینے کی ضرورت ہے. اللہ جل شانہ فرمایا تیری ماں پر الہام کرتا ہے. اگر الہام نہ ہوتا تو تیری حقیقت تیری ماں کے سامنے کھل نہیں سکتی تھی. میں نے ابھی یہ مضمون انگلینڈ کے اندر ایک جگہ پر بیان کیا. ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، اس بیان کے اندر مجھے بیان کے بعد ملے، وہ مجھے کہنے لگے واقعتاً مولانا یہ بات ہے، مجھے آج سمجھ میں آیا کہ اچھا اللہ کا الہام ہوتا ہے اس لیے کہ بچہ رو رہا ہے اور ماں لے کر آ رہی ہے، اور جب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ دودھ پلاؤ اس کو تو وہ کہہ رہی ہے نہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چیک کرو، اس کو دوا کی ضرورت ہے. تو اللہ الہام کرتا ہے ماؤں کے اوپر کہ تیرے بچے کو کس کی ضرورت ہے. اور فرمایا تیسرا انعام جو اللہ نے تجھ پر فرمایا وہ یہ کہ ابھی پیدا ہوا 2-3 گھنٹے تیرے ہوئے تھے اور تو نے اپنے ہونٹ اپنے ماں کے سینے سے لگایا اور پینا شروع کر دیا. نہ اسکول نہ کالج کچھ نہیں ہوا لیکن تو نے دودھ پینا شروع کر دیا. فرمایا یہ 3 نعمتیں اللہ نے تجھے پیدا ہوتے ہی ایسی دی ہے، ساری زندگی تو عبادت کرے ان 3 نعمتوں کا بدلہ تو ادا نہیں کر سکتا ہے. اور کون سی نعمت کا بدلہ تو ادا کر سکتا ہے؟ صرف ابتدائی 3 نعمت. تو بہرحال میرے بھائیوں اس اللہ تعالیٰ نے
کہیں تو بلعام باورا کا واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا ورنہ اللہ کی طرف سے حالات آ سکتے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا اور 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کر کے کہا کہ قابل نے حابل کو قتل کیا ایک لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ لڑکی حلال نہ ہوئی، وہ ناجائز ہی رہی، اس لیے کہ پہلے سے ناجائز تھی۔ البتہ قابل بڑا مجرم بن گیا قتل کر کے، اس لیے کہ دنیا کا پہلا مردر کیس تھا، دنیا کی پہلی میت تھی، اس سے پہلے کوئی مردر ہوا نہیں تھا، اسی لیے اس کو دفن کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے 2 کوے بھیجے، آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، پھر مرے ہوئے کوے کے لیے زندہ کوے نے اپنے پاؤں سے کھڈا تیار کیا، مرے ہوئے کوے کو اندر ڈال دیا اور اس کو دفن کر دیا، بند کر دیا۔ تب جا کر قابل کو پتا چلا کہ اچھا مجھے بھی میرے بھائی کی ناش کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، تمہیں دفن کا طریقہ تو اللہ نے پرندوں سے سکھایا، قرآن اس پر گواہ ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبعث، تو قابل اپنے بھائی کو قتل کر کے نہر نہیں جیت گیا، مسئلہ حل نہیں ہوا، لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہوا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے ایک ایک قتل کا گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا، چونکہ اس نے ابتدا کی تھی، وہ اس کی طرف پہل قدمی کی تھی، اتنا بڑا مجرم بنا۔ اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں نقل کر کے امت کو تعلیم دی اس بات کی کہ دیکھو، یاد رکھو، مصیبت کے آنے سے گناہ نہ کرنا جیسے قابل نے کیا، مصیبت کے آنے سے گناہ نہ کرنا، گناہوں سے مصیبتیں حل نہیں ہوگی بلکہ مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ لائے اور یوسف پر بہت بڑی مصیبت آ گئی، محسنہ ہے، احسان کرنے والی، کھلانے والی، یوسف کو بڑا کرنے والی، اپنے گھر میں پروان چرانے والی، اور وہ خود بلا رہی ہے اور خود دعوت دے رہی ہے اور خوبصورت ہے اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اور کہہ رہی ہے ہائی طلب یوسف آ جاؤ، میں خود ہی تمہیں بلاتی ہوں۔ اتنی بڑی مصیبت آئی تو یوسف نے گناہ نہیں کیا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ یوسف پر مصیبت آئی علیہ الصلاۃ والسلام، اتنی بڑی مصیبت آئی لیکن یوسف نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے یوسف کی عزت کو بچا لیا۔ اس سے اشارہ ہوا قرآن کریم میں اس بات کی طرف، اے قرآن کے پڑھنے والوں، تم اپنی مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ تمہاری مصیبت کا راستہ کھول دے گا۔ میں تو صرف اشارات کر رہا ہوں، یہ تفصیلی واقعات تو مولانا سے پوچھ لینا، یہ صرف اشارات ہے۔ یہ جو آیات پہلی رکعت میں پڑھی گئی اس میں بھی یہی بتایا گیا، یا تو ایک تمثیل ہے، مثال ہے، یا ایک حقیقت ہے کہ ایک مالدار آدمی نے اپنے غریب دوست کو یوں کہا میرا باغ ہے، بڑا خوبصورت ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اس کے اندر انگور ہے اور اس کے اندر کھجور ہے اور 2 باغ ہے اور بیچ میں کھیتی بھی ہے اور نہر بھی جاری ہے، اور پھر اوپر سے تکبر کرتا ہوا کہہ رہا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہوا کہہ رہا ہے ارے اگر میں مر بھی گیا تو مرنے کے بعد اللہ جو ہے اس سے اچھا مجھے عطا کرے گا۔ غرور تھا، تکبر تھا اس کی زبان میں، تو اس کا غریب دوست اس کو کہہ رہا ہے بھائی ایسا نہ کر، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہ اللہ نے جو چاہا اور اللہ کی طاقت کے علاوہ یہ کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، تو نہیں دیکھتا میرے پاس بہت تھوڑا ہے لیکن میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن وہ مالدار جو ہے اتراتا ہی چل رہا ہے، اتراتا ہی چل رہا ہے، غرور کرتا ہی چل رہا ہے۔ حق تعالی جل شانہ نے ایک آندھی بھیجی اور اس آندھی نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو غریب دوست نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ پر تکبر نہ کرنا، ورنہ تیری تباہی آ جائے گی، بربادی آ جائے گی۔ یہ پہلی رکعت میں جو آیات پڑھی گئی میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا۔ حق تعالی جل شانہ ان آیات کی تلاوت سے ہم کو اس بات کا سبق دے رہا ہے تکبر کبھی نہ کرنا، غرور کبھی نہ کرنا، فخر کبھی نہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، 3 باتیں، بڑے بول نہ بولنا، یہ بڑے بول سے ٹیمپرری طور پر
کوئی تم سے مرعوب ہو جائے گا، رعب پڑے گا، لیکن یاد رکھو اللہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جائے گا۔ نمبر 2، مصیبت کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑنا۔ حالات ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبت کی بنیاد پر عبادت نہ چھوڑنا۔ مصیبت ٹیمپرری ہے، کل ختم ہو جائے گی، لیکن عبادت تمہارے نام اعمال میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور تیسری چیز، خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا۔ خواہشات کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا۔ خواہشات ٹیمپرری ہے، کل ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ تمہارے نام اعمال میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ جل شانہ قرآن کی حقیقت کو سمجھ کر ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تکبر سے، بڑے بول سے، غرور سے، فخر سے اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، غرور سے، گناہوں سے، تکبر سے، بڑے بول بولنے سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرما، مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ اے اللہ تمام کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ تیرے کلام پاک کی تعلیمات اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہم سب کو عطا فرما، شر کی لائن سے جتنی پناہ چاہی ہمیں پناہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of